الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرا معزز محترم اور مکرم مجاہد اور موحد بھائیو دوست اور بزرگوں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر والے کہتے ہیں کہ یہ 4 چیزیں لے کے آؤ، نوجوان گھر سے نکلا، 2 چیزیں لے کے آیا، 2 چیزیں بھول گیا۔ بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ گھر والوں نے کہا کہ 2 چیزیں لے کے آؤ، تو وہ گھر سے نکلا، مارکیٹ میں پہنچا، وہاں پر بھول گیا کہ مجھے کیا لینا تھا۔ پھر واپس آئے گا گھر اور گھر والوں سے پوچھے گا مجھے کیا لینا ہے، پھر وہ یاد کرے گا، یاد کرنے کے بعد پھر جائے گا مارکیٹ میں اور وہاں سے ایک چیز لے گا، ایک پھر بھی بھول کے آ جائے گا۔ یہ آج کل کے نوجوانوں کے اندر عام جام بیماری پائی جاتی ہے، بھولنے کی بیماری، یادداشت کے کمزور ہونے کی، یادداشت تیز نہ ہونے کی، اور پھر اسی وجہ سے نوجوان پریشان ہوتے ہیں کہ حضرت دعائیں کریں کہ امتحان میں پاس ہو جاؤں، حضرت دعا کریں کچھ یاد نہیں ہوتا، حضرت دعا کریں رٹا لگا کے تھک گئے ہیں لیکن کچھ بھی ذہن میں نہیں بیٹھتا۔ والدین آتے ہیں کہ میرا بیٹا 3 گھنٹے پڑھتا ہے لیکن نتیجہ پھر بھی کچھ نہیں آتا، مہربانی فرمائیں کچھ دعا لکھ کے دے دیں۔ تو یہ میرا آج کا وظیفہ ان نوجوانوں کے لیے ہے، ان طالب علموں کے لیے ہے، ان میری بہنوں بچیوں کے لیے ہے جو مسلسل پڑھائی کرنے کے باوجود اور محنت کرنے کے باوجود کچھ یاد نہیں ہوتا۔ اگر اس کو پڑھیں گی تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان کی یادداشت کو کھول دیں گے۔ اور بقول ہمارے استاد محترم سید محمد نواز عمر رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی پابندی سے اس وظیفے کو کرے گا تو بھولی ہوئی باتیں بھی خود بخود یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پرانی باتیں، 10 سال پرانی باتیں، 15 سال پرانی باتیں جو آپ بھول چکے تھے، وہ آہستہ آہستہ یاد آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ وظیفہ کون سا ہے؟ 2 وظیفے میں آپ کو بتاؤں گا، جو بھی آپ کو آسان لگے اس پر آپ عمل کریں۔ نمبر 1، سورت مدثر 1 مرتبہ پڑھنی ہے 29ویں پارے کے اندر، اور سورت علم نشرح 21 مرتبہ پڑھنی ہے بسم اللہ کے ساتھ۔ اس سے پہلے، ان سورتوں سے پہلے بھی 3 مرتبہ درود شریف، آخر میں بھی 3 مرتبہ درود شریف۔ یہ ہو گیا وظیفہ۔ پڑھنا کس ٹائم پہ ہے؟ کوشش تو یہی کرنی ہے کہ فجر کے بعد پڑھا جائے۔ 3 مرتبہ درود شریف، 1 مرتبہ سورت مدثر، 21 مرتبہ سورت علم نشرح، سورت انشرح، پھر 3 مرتبہ درود شریف۔ اگر کوئی اپنے معمولات میں اس کو رکھے گا تو اس کا حافظہ اتنا تیز ہو جائے گا کہ پھر اب اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس پڑھتا جائے گا، انشاءاللہ یادداشت محفوظ ہوتی جائے گی۔ پھر ایسا بھی دن آئے گا کہ پرانی 10 سال پرانی، 15 سال پرانی، 18 سال پرانی باتیں، کوئی ایسا چہرہ ہوتا ہے، کوئی ایسا دوست ہوتا ہے جس کو ہم نے آج دیکھا، پھر 10 ماہ کے بعد، 15 ماہ کے بعد یا 6 ماہ کے بعد پھر دیکھتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں کہ شاید اس کو کہیں دیکھا ہے۔ لیکن یہ وظیفہ مسلسل پڑھتا رہے گا۔ 20 سال پہلے اگر کسی سے 1 مرتبہ ملاقات ہوئی تھی تو 20 سال بعد بھی وہ یاد رہے گا، اور جیسے وہ سامنے آئے گا تو فی الفور بتا دے گا کہ فلاں دن فلاں تاریخ کو میں آپ سے ملا تھا، یا فلاں جگہ پہ، فلاں گاؤں میں، فلاں شہر میں، فلاں مارکیٹ میں میں آپ سے ملا تھا۔ ایسی یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ سورت مدثر 1 مرتبہ، سورت علم نشرح انشرح 21 مرتبہ، اول آخر ان دونوں کے 3 مرتبہ درود شریف۔ فجر کے بعد اگر کوئی پڑھے گا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کا حافظہ تیز فرمائے۔ خاص کر جو بچے حفظ پڑھ رہے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ سبق یاد نہیں ہوتا، ان کے لیے تو یہ سونے سے کم نہیں ہے وظیفہ، یعنی سونے سے بھی قیمتی وظیفہ ہے۔ اچھا، دوسرا وظیفہ، اگر کس کو گراں گزرتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، سورت مدثر نہیں پڑھتا، تو صرف سورت علم نشرح 21 مرتبہ پڑھے، بس اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ 21 مرتبہ سورت علم نشرح پڑھے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ انشاءاللہ وہی اس کی فوٹوگرافک میموری ہو جائے گی، یادداشت اتنی تیز ہو جائے گی کہ اگر 1 مرتبہ یاد کر لیا تو پھر زندگی بھر نہیں بھولے گا۔ بہت سارے نوجوان اگر گناہ نہ کریں تو ان کا حافظہ تیز ہی رہے،
ان کی مرکزی وجہ جو ہے حافظے کے کمزور ہونے کی وہ ان کے گناہ ہیں. اگر گناہوں سے محفوظ رہیں گے تو انشاءاللہ ان کی یادداشت اچھی رہے گی. اگر گناہ نہیں چھوٹے جاتے تو اس نیت سے یہ وظیفہ پڑھیں کہ گناہ بھی چھوٹ جائیں اور حافظہ بھی تیز ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائیں گے, گناہ بھی چھوٹ جائیں گے اور پھر یادداشت بھی تیز ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ ایمان کی زندگی, ایمان پر موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.